لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي المطلبي مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء سلام الله عليها أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر حضرات گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ سیدہ کنیز زہرا بنت سید انوار حسین عابدی سید ظفر عباس جعفری ابن سید محمد حسین جعفری ان مومنین کے ساتھ ساتھ وہ مرحومین کہ جن کا کوئی وارث نہیں ہے جو سورہ فاتحہ پڑھ سکے ان کے لیے اور اپنے اپنے مرحومین کے لیے آپ حضرات سے گزارش ہے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ صلوات پڑھیں محمد آل محمد عزیزان ایمان سورہ کوثر کے ذیل میں مصداق کوثر بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کا ذکر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اس کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے شکر ہے پروردگار کا کہ اس نے یہ توفیق عطا کی کہ ہم اس فرش پہ بیٹھ سکے کہ جہاں سیدہ کی مجلس ہو رہی ہے اور بی بی سیدہ کا ذکر کیا جا رہا ہے میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا کہ ہم ابھی ان مقامات کی عظمتوں کو درک نہیں کر سکے یہ جسے آپ امام بارگاہیں سمجھتے ہیں یہ جو امام باڑے کہے جاتے ہیں یہ اصل میں امام باڑے نہیں ہیں یہ خیام امام حسین ہے جہاں انسان معرفت کی منزلوں کو حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے اور پھر جب سیدہ کا ذکر ہو رہا ہو
اگر کوئی احترام سیدہ کا سلیقہ سیکھ لے کن منزلوں تک پہنچ جاتا ہے. ہم بہت گناہ گار ہیں، لیکن شکر اس بات کا کرتے ہیں کہ اپنی گناہوں کے اعتراف کے باوجود اس بات کا شکر کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسی آغوش میں پروان چڑھایا کہ ہم عظمت سیدہ سے واقف ہیں. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے عزیزان ایمان. میں آپ کے سامنے ابھی جو بات پیش کرنا چاہتا ہوں آپ اس کو محسوس کر سکیں گے. یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. انسان گناہوں کے باوجود اگر اس کے اندر اتنا شعور پیدا ہو جائے کہ وہ عظمت سیدہ کو سمجھ سکے، احترام سیدہ کر سکے، تو کوئی نہ کوئی لمحہ ایسا ضرور مل جاتا ہے کہ جب اس کی گناہوں کی بخشش ہو جایا کرتی ہے. عزیزان ایمان، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ گناہگار ہیں یا کربلا سے پہلے حر گناہگار تھا؟ عزیزان ایمان، جس نے امام حسین کے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا ہو، جس نے امام حسین کو کوفے جانے سے روک دیا ہو، جس نے امام حسین کے ساتھ اس طریقے سے بچوں کو اسیر کیا ہو، آپ بتائیں اس حر کو علیہ السلام تک کس نے پہنچا دیا؟ اسی ایک معرفت نے جناب سیدہ کی. کیا ہوا تھا جب امام حسین نے جیسے ہی حر نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا، کہا سکلت امک کا، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. حر نے کیا جواب دیا؟ مولا اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو میں زبان کھولنے کی جرات کرتا. کہ معرفت سیدہ تھی کہ جو حر کو علیہ السلام بنا گئی. بعزیزان ایمان، شرط اتنی ہے کہ جب وہ زمانہ زندگی میں آئے تو انسان غفلت میں نہ رہے، ورنہ عظمت فاطمہ، محبت اہل بیت زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا لمحہ لاتی ہے کہ تم اپنی گناہوں کے توبہ کر لو، تم اپنی گناہوں سے دوری کر لو، تم استغفار کر لو، تم پاک ہو جاؤ. ورنہ اگر قلب پاک نہ ہوتا تو ان کی محبتیں کہاں سے اترتی. شکر ادا کیجئے کہ ہمیں عظمت اہل بیت ہمارے دلوں میں ہے. جس اعتبار سے جتنا علم اتنی معرفت ہے. بس دست ادب جوڑ کے یہ دعا کی بھی شب ہے، دعا کر لیجئے پالنے والے ہم سیدہ کی مجلس میں آئے، اہل بیت کی نگاہ کرم ہم پہ ہو جائے تاکہ ہم حقیقت میں سیدہ کے عزادار بن سکے. کون ہے فاطمہ؟ اے میرے پیغمبر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس آپ اپنے پروردگار کی عبادت کریں اور قربانیاں دیں. اِنَّا شَانِعَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کا دشمن مقتون نسل ہے. سیدہ کو کیا بنایا گیا؟ عالم بشریت کے لیے اسوہ. دن کی گفتگو جو حضرات تھے ان کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگی. میں نے کہا تھا اسوہ کوئی اسی وقت بن سکتا ہے کہ جب معصوم ہو، ورنہ اگر گناہگار ہوگا تو پھر اسوہ نہیں بن سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ زندگی میں جب گناہ آ جائے تو پھر جو بھی اس کے پیروکار ہیں جو کچھ وہ کر رہا ہے وہی یہ کرے گا.
لہذا آئیڈیل جتنے بنائے گئے اللہ کی طرف سے وہ سب معصوم، اور عصمت کے لیے عدالت شرط ہے، اور عدالت کے لیے علم شرط ہے۔ میں نے تینوں مثالیں قرآن کے آئینے میں آپ کے سامنے پیش کی دوپہر میں، کہ بی بی سیدہ کی عصمت کی بھی دلیل قرآن نے عطا کی ہے، بی بی سیدہ کے علم کو بھی قرآن نے ثابت کیا ہے، بی بی سیدہ کی طہارت قرآن نے ثابت کی ہے، بی بی سیدہ کی عصمت قرآن نے ثابت کی ہے۔ لیکن عزیزان ایمان، عصمت کے لیے عدالت شرط ہے۔ عدالت کہاں معلوم ہوگی؟ جو گواہ بنے گا اسے عادل ہونا چاہیے، تو جو نبوت کی گواہ بنی ہو وہ کتنی بڑی عادلہ ہوگی، لیکن اللہ نے ستم ظریفی کائنات، میں نے اپنی گفتگو جوڑ دی عزیزان ایمان، ستم ظریفی کائنات جسے اللہ نے نبوت کے لیے گواہ بنایا، اس سے کائنات گواہ مانگ رہی ہے۔ یہ بات کہنا بہت آسان ہے، آپ محسوس تو کریں۔ میں بیچ کے واقعات چھوڑ رہا ہوں، آج میں چاہتا ہوں اس حساس موضوع پہ گفتگو کروں، لیکن میں صرف تاریخ کے کچھ عکس آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ الحمدللہ خوب واقف ہیں، پہچاننا آپ کا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے، لیکن ہم کو یہ سمجھنا تو ہوگا نا کہ سیدہ کو کیا ضرورت تھی، بی بی کیوں گئی ہے مطالبہ کرنے؟ آپ بتائیے، ایک عام انسان ہو، اسے اگر اس بات کا علم ہو کہ ہم جو چیز مانگیں گے وہ ہمیں نہیں ملے گی، اب اس سے کہیے کہ جاؤ مانگو، عزت نفس ہوگی تو وہ یہی کہے گا، بھائی جب ہمیں معلوم ہے کہ نہیں دیں گے تو زبان کیوں خالی کریں؟ بی بی سیدہ، آپ کو پتا ہے کہ مطالبہ رد کر دیا جائے گا، پھر آپ نے سوال کیوں کیا؟ اور کس چیز کا سیدہ سوال کر رہی ہیں؟ چند درخت، سیدہ کے لیے یہ درخت کون سی اہمیت کے حامل ہیں؟ جس کی ماں نے اپنی ساری دولت اسلام کے لیے لٹا دی ہو، جس کا عالم یہ ہو کہ نبی آواز دے، ما نفعنی مال قط مال خدیجہ، مجھے کسی مال نے کبھی کوئی فائدہ نہ پہنچایا جتنا خدیجہ کے مال نے فائدہ پہنچایا۔ جہاں پیغمبر اسلام قصیدہ پڑھتے ہوئے آواز دیں، ما قامت الاسلام ما قام الاسلام الا بسیف علی ومال خدیجہ، اسلام کو مضبوطی اور استحکام نہیں ملا مگر صرف دو چیزوں سے، یا تو علی کی تلوار سے یا خدیجہ کے مال سے۔ اس خدیجہ کی بیٹی کو کیا ضرورت ہے کہ وہ مال مانگے؟ فاطمہ کو چند باغ چاہیے تھے۔ بی بی سیدہ، آپ کیوں مطالبہ کر رہی ہیں؟ معلوم ہے کہ نہیں ملے گا۔ سیدہ اسوہ کائنات ہیں، بی بی سیدہ نہ جائیے۔ عجب نہیں سیدہ آواز دے کہ نادان، میں یہی تو کائنات کو درس دینے جا رہی ہوں کہ یاد رکھنا، اگر حق غصب کر لیا جائے، حق ضائع کیا جائے، تو تمہیں یقین بھی ہو کہ لینے والا زبردست ہے، نہیں دے گا،
تب بھی احتجاج ضروری ہے. احتجاج ضروری ہے، لہذا ظلم کے خلاف خاموشی نہیں. اور یہ صرف جناب سیدہ کی سیرت نہیں ہے، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے گا. فرعون کے دربار میں احتجاج ہوا یا نہیں ہوا؟ نمرود کے دربار میں احتجاج ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ سب تنہا لوگ احتجاج کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ حقیقت روشن ہو جائے. اچھا، ایک مرحلہ تو یہ تھا کہ ہمارا حق ہے لہذا ہم مانگیں گے. بی بی معلوم ہے نہیں دیں گے، نہ مانگیے، اپنے گھر بیٹھ کے پیغام بھجوا دیجئے، احتجاج درج ہو جائے گا. یہ دربار تک جانے کی کیا ضرورت ہے؟ عجب نہیں سیدہ آواز دے نادان، کیا تم سمجھتے ہو کہ میں اپنا حق صرف مانگنے گئی تھی؟ نہیں، میں نے کائنات میں قیامت تک کی بیٹیوں کو ان کا حق دلوایا ہے. محسوس کریں عزیزان ایمان، میں نے قیامت تک کی بیٹیوں کو ان کا حق دلوایا ہے. اگر آج میں سیدہ حق غصب کرنے کی بنا پہ خاموش بیٹھ جاتی تو قانون بنا دیا جاتا کہ باپ کے ترکے میں بیٹی کی وراثت نہیں ہوا کرتی، بیٹی کا حق نہیں ہوا کرتا. اور دلیل کے طور پہ کہا جاتا اگر حق بنتا تو کل نبی کی بیٹی اپنا حق مانگتی. سیدہ باغ مانگنے نہیں گئی تھی، قیامت تک کی بیٹیوں کو باپ کے ترکے میں حق دلانے گئی تھی. صلوات پڑھ دیں محمد. میں قیامت تک کی بیٹیوں کو ان کا حق دلانے جا رہی ہوں. لیکن عجیب منزل، مطالبہ کیا جا رہا ہے میرا حق ہے. جواب کیا آیا؟ نبی نہ وارث بنتا ہے نہ وارث بناتا. ایک حدیث کیا ہے؟ حدیث نبی نہ وارث بنتا ہے نہ وارث بناتا ہے. کس چیز کا انکار ہو رہا ہے؟ وراثت کا. جس وراثت کو سورہ کوثر پکار پکار کے کہہ رہا ہے انا اعطیناک الکوثر. اے پیغمبر ہم نے وارث دیا. اعلان کیا جا رہا ہے نبی نہ وارث بنتا ہے نہ وارث بناتا ہے. یہ کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے؟ نہیں، حدیث ہے نا. جیسی بھی ہو حدیث کے طور پہ دیا گیا نا کہ یہ نبی کی حدیث ہے کہ نبی نہ وارث بنتا ہے نہ وارث بناتا ہے. عزیزان ایمان، پیغمبر اسلام کے بعد یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے کہ جہاں کسی دعوے کے مقابلے میں حدیث پیش کی گئی، لیکن حدیث کون پیش کر رہا ہے؟ جو نبی سے یہ کہہ چکا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے. ارے مجھے بتائیے، جب قرآن کافی تھا تو دلیل کے طور پہ قرآن کی کوئی آیت لاتے، یہ حدیث سے سہارا کیوں لیا؟ صلوات محمد علیہ. جب دعویٰ یہ ہے کہ قرآن کافی ہے تو اب قرآن کی کوئی آیت پیش کیجئے. کہا یہ جا رہا ہے کہ قرآن کافی، پیش کی جا رہی ہے حدیث. اب وہ زہرا ہی کیا کہ جو ایک آیت میں دونوں جواب نہ دے دے. بی بی سیدہ حق مانگنے نہیں گئی، نہیں، حق ہی مانگنے گئی ہیں. مگر جسے دنیا باغ فدق سمجھ رہی ہے وہ لینے نہیں گئی.
بی بی سیدہ پوری حکومت کو چیلنج کر رہی ہیں. میں دلیل آپ کے سامنے پیش کروں. وہ مرحلے بعد میں یہ چند باغ نہیں ہے, یہ چند درخت نہیں ہے, یہ پوری حکومت ہے, مرحلہ ہدایت ہے. 7ویں امام کا زمانہ ہے. ایک صلوات پڑھ لیجئے مل جل کے. ہارون الرشید امام کاظم علیہ السلام سے فرماتا ہے, کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو وہ باغ پلٹا دوں. اگر حق نہیں تھا تو پلٹانے کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ میں چاہتا ہوں پلٹا دوں. اس کے حدود معین کیجئے. امام نے کہا تو دینا چاہتا ہے؟ ہاں. امام نے جو اس کے حکومت کا دائرہ تھا اسے گنایا, چاروں سمت گنا دی. دیکھنے لگا, کہا پھر میرے لیے کیا بچے گا؟ پھر میرے لیے کیا بچے گا؟ معلوم کیا ہوا؟ امام پورے دائرے حکومت کو کیوں گرا رہے ہیں؟ امام بتانا چاہتے ہیں کہ جسے تم چند درخت سمجھ رہے ہو یہ درخت نہیں ہے, یہ پورا مرحلہ ہدایت ہے جس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. لیکن ایک حدیث, نبی نوارث بنتا ہے, نوارث بناتا ہے. بی بی سیدہ نے کہا تم اپنے باپ کے وارث بنو گے, میں اپنے باپ کی وارث نہیں. کہا نہیں, نبی نے حدیث فرمائی. بی بی سیدہ کہتی کہ یاد رکھو میرے نبی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میرے بعد جب کوئی حدیث پیش کی جائے اس کو قرآن کی آیتوں سے ملا لینا. اگر قرآن کی آیتوں سے ٹکرا جائے تو حدیث کو دیوار پہ دے مارنا. اور اب بی بی سیدہ کہتی ہیں تم نے یہی تو کہا کہ نبی نوارث بنتا ہے, نوارث بناتا ہے. میں ایک آیت پڑھ رہی ہوں, وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُدَ, وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُدَ. سلیمان نے داؤد کو وارث بنایا. یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے؟ اب کون انکار کرے کہ قرآن کی آیت ہے؟ نہیں ہے, قرآن کی آیت ہے. سوال کیا کیا گیا؟ دعویٰ کیا تھا؟ نبی نوارث بنتا ہے, نوارث بناتا ہے. سیدہ نے ایک آیت پیش کی جس میں ایک نبی وارث بن رہا ہے, دوسرا نبی وارث بنا رہا ہے. اب مرحلہ یہ ہے کہ یا تو یہ انکار کر دو کہ یہ قرآن کی آیت نہیں, کسی بھی قرآن کی ایک آیت کا انکار کوئی کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا. لہذا آیت کا انکار نہیں کر سکتے تو اب ان میں سے کسی کی نبوت کا انکار کر دو کہ یہ نبی نہیں ہے. اگر کسی کی نبوت کا انکار کر دو, سیدہ نے ایسے مرحلے پہ لے جا کے کھڑا کر دیا کہ اب دنیا پہچان لے, یا تو ہمارا حق دے دو یا کفر کا قلادہ اپنے گلے میں ڈال لو. صلوات محمد. اب پہچانے اور اس کے بعد اب حامی عصمت کا کوئی گواہ پیش کیجئے.
جہاں تک میں آنا چاہتا تھا، کوئی گواہ پیش کیجئے۔ سیدہ نے سارے مباہلے کے گواہ پیش کر دیے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان، کوئی گواہ پیش کیجئے۔ پیغمبر، میں ایک بات بڑی جلدی سے کہہ کے چلا جاؤں گا، محسوس کر سکیں تو محسوس کریں۔ پیغمبر سے مباہلے میں گواہ مانگے گئے، نبی لے کے آئے، کیا ہوا؟ کا مباہلہ ہوگا، مباہلے میں ہوگا کیا؟ اگر گواہ مان لیے تو اس سے بچ جاؤ گے، گواہی ٹھکرا دی تو قرآن کہہ رہا فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پہ۔ اب عزیزان ایمان، بی بی زہرا کیا کر رہی ہیں؟ مباہلے کے سارے گواہ لے کے آ گئی، دنیا نے گواہوں کو جھٹلایا۔ مجھے کہنے دیجئے کہ وہ مسیحی بہتر تھے جو جانتے تھے کہ یا تو قیامت تک کا عذاب لے لو یا گواہی مان لو۔ صلوات بر محمد یا سیدہ نے گواہ پیش کیے، کہا حسنین گواہ ہیں، کہا یہ چھوٹے ہیں۔ بی بی سیدہ نے کہا کیا تم نے رسول کی وہ حدیث نہیں سنی کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ کیا کہا ہے نبی نے؟ سردار ہوں گے؟ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان، نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سردار ہیں، جوانان جنت کے سردار ہیں۔ تم کہہ رہے ہو یہ کمسن ہیں، ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ اب پھر جی چاہتا ہے یہی تو کہا جائے گا کہ ارے وہ اتنے سمجھدار تھے کہ اگر مہد میں مریم کی گواہی عیسیٰ نے دی تو لوگوں کو اعتراض نہیں ہوا۔ یہاں نبی آ کے سمجھا کے عظمتیں گیا۔ مریم کے لیے کسی نبی نے حدیثیں بیان نہیں کی تھی، بھائی ایک نبی نے صرف اتنا کہا تھا کہ میں کتاب لے کے آیا ہوں، ابھی عیسیٰ کی کتاب اتری نہیں تھی، نبی پورا قرآن دے کے گیا۔ صلوات بر پہچانے عظمت کوثر کو۔ بی بی سیدہ علی کو پیش کر رہا ہے۔ اب یہاں تو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا، خلافت کے لیے تو ایک جملہ کہا گیا ہے کہ علی چھوٹے تھے، جوان تھے، لیکن اب یہاں یہ بات تو ہو نہیں سکتی، تو کہا علی کی گواہی اس لیے قبول نہیں کی جائے گی کہ وہ آپ کے شوہر۔ بی بی نے کہا مجھے بتاؤ کوئی آیت ایسی نازل ہوئی ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ شوہروں کی گواہی بیویوں کے لیے قابل قبول نہیں؟ پھر تاریخ کہتی ہے ام ایمن کو پیش کیا، کہا ام ایمن کی گواہی آدھی، اس لیے کہ یہ عورت ہیں۔ ام ایمن نے ایک مرتبہ مسجد میں سر اٹھا کر کے دیکھا اور سوال کیا، اے لوگوں مجھے اتنا بتاؤ، کیا تم نے نبی سے نہیں سنا کہ اگر کسی مسئلے میں کبھی ام ایمن گواہ بنائی جائے تو ام ایمن کی تنہا گواہی مکمل مانی جائے گی؟ عزیزان
تاریخ پڑھ کے بتا دیجئے اس کے علاوہ کوئی مقام ہو کہ جہاں ام ایمن گواہ بنی تھی، نبی کو بھی معلوم تھا گواہی کی ضرورت کہاں پڑے گی. صلوات اس سے بہتر انداز میں صلوات پڑھیں محمد عالم. مگر صحرا بہت سی باتیں ہیں جو بیان نہیں کیا جا سکتا، وقت نہیں. بی بی زہرا اسوہ دے رہی، نمونہ دے رہی. کسے نمونہ دے رہی؟ تاریخ سے پوچھئے. پوری کائنات کے لیے، پوری بشریت کے لیے. آج حقوق بشر کی تنظیمیں بہت سی بنی ہیں، لیکن یہ سب بی بی زہرا کی مرہون منت ہے. اگر زہرا نے یہ حوصلہ نہ دیا ہوتا، کئی مقامات ہیں اور کئی نہج ہیں کہ جہاں سے جناب سیدہ نے اپنے حق کا دفاع کیا. انہی میں سے ایک خطبہ. مناظرہ اپنی جگہ ہے، لیکن ایک خطبہ جہاں بی بی سیدہ آ کر کے اپنے حق کا دفاع کر رہی ہیں. اس میں بی بی سیدہ نے ایک جملہ کہا. بی بی آواز دیتی ہیں کہ اللہ نے تمہارے اوپر امامت کو اس لیے قرار دیا تاکہ تمہارے اندر انتشار پیدا نہ ہو، تم متحد ہو. مجھے اس مجلس کے دوسرے رخ پہ، یعنی اس جملے پہ آج تھوڑی دیر بات کرنی. بی بی زہرا کیا پیغام دے کے جا رہی؟ اسوہ ہے نا بی بی زہرا کی ذات. بی بی فرما رہی ہیں امامت اللہ نے اس لیے نازل کی ہے کہ تاکہ تم انتشار تم میں نہ پایا جائے، تم متحد ہو سکو. بہت سی چیزیں ہیں، مگر میں صرف ایک اس موضوع پہ تھوڑی دیر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. عزیزان ایمان، اب آج سے بڑھ کے کون سی تاریخ ہوگی کہ جہاں جناب سیدہ کے اس پہلو پہ گفتگو کی جائے جس پہ سیدہ نے اپنی جان قربان کر دی ہے. امامت ہم نے اللہ نے تمہارے درمیان امام اس لیے قائم کیا تاکہ تم انتشار سے بچ سکو. اب اگر کسی دور میں کہیں بھی بنام امامت اختلاف پیدا کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم نے عرفان امام حاصل نہیں کیا. میں اپنے بھائیوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ معصومہ نے کہا ہے تو امامت کے نام پہ اختلاف تو ہو ہی نہیں سکتا. اب یہ ہمارا ذہنی فیگر ہو سکتا ہے، پھر ہمارے قوم میں انتشار کیوں ہو رہا ہے؟ ہم وہ ہیں کہ جو امامت کے قائل ہیں، اور آج اسی امامت کو بنیاد بنا کے جو بھی اختلاف کر رہا ہو، اگر اختلاف پایا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ابھی ہم نے امامت کا عرفان نہیں حاصل کیا. اس لیے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان امامت کو پہچان لے اور پھر بھی اختلاف کرے. لہذا ضرورت ہے آج امامت کو پہچانیے، عرفان امامت حاصل کیجئے. صرف چند واقعات کو جان لینے کا نام عرفان نہیں ہے، اور ستم ظریفی یہ ہے کہ جو اصل امامت، جہاں سے امامتوں کا سلسلہ چلا، اسی امام کے نام پہ سارا اختلاف پیدا کیا جا رہا ہے.
یہ کیا ہو گیا؟ سیدہ جسے مرکز وحدت بتا کے جا رہی ہوں، ایک میں دیکھے جزئی گفتگو نہیں کر رہا، لیکن کچھ عمومی باتیں ہیں جو عام طور سے ذہنوں میں آتی ہیں. یہ فضائل کی مجلس، یہ تبلیغ کی مجلس، یہ کیا ہو گیا؟ قوم کو کس کس طریقے سے بانٹا جا رہا ہے؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ غدیر میں ہدایت نہیں ہے؟ غدیر میں تبلیغ نہیں ہے؟ ارے غدیر ہی تو تبلیغ ہے. کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ خیبر میں تبلیغ نہیں ہے؟ ارے تبلیغ ہی کے لیے تو خیبر کی جنگ ہوئی. یہ کیا ہو گیا ہے؟ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نماز فضیلت نہیں ہے؟ علی کی فضیلتیں جتنی نماز میں اجاگر ہوئی ہیں، اگر دیکھا جائے تو آیہ ولایت آپ بتائیں کہاں نازل ہوئی؟ حالت رکوع میں علی زکات دے رہے ہیں. یہ علی کی فضیلت نہیں تو کیا ہے؟ کوئی اگر نماز کی بات کرے تو کہتے ہیں یہ تبلیغی مجلس پڑھ رہے ہیں، کوئی اگر فضائل پڑھنے لگے تو کہتے ہیں یہ فضیلتوں والی مجلس پڑھتے ہیں. میرے بھیا علی کو تقسیم نہ کرو، اس لیے کہ جس علی کے ہاں خیبر پایا جاتا ہے اسی علی کے ہاں سجدہ پایا جاتا ہے. ہم کیوں تقسیم کر رہے ہیں؟ منبر تبلیغ کے لیے، چاہے وہ فضیلت ہو اس کی تبلیغ، عقائد ہو اس کی تبلیغ. رسول اسلام نے اپنی پوری عمر میں یا ائمہ کرام نے اپنی عمر میں علی کا سجدہ نہیں بیان کیا، علی کی زکات نہیں بیان کی، یا خیبر و خندق کو بیان نہیں کیا. جب سب بیان کیا گیا تو کسی مرحلے میں کوتاہی کر رہا ہے اگر کوئی تو وہ علی کا مجرم ہے، اہل بیت کا مجرم ہے. جہاں ضرورت ہو اعتقاد پہ بحث کی وہاں عقیدوں پہ بحث کی جائے گی. اگر کسی کو عقائد نہیں معلوم تو اس جگہ جا کے عقیدے پہ بحث ہوگی، اور اگر کسی کو نماز روزہ حج زکات کی عظمتیں نہیں معلوم تو وہ بات ہوگی. عزیزان ایمان، میں اپنوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو عالم اسلام کو پیغام دیتا ہوں کہ پڑھو، خیبر پڑھو. اس لیے نہ پڑھو کہ علی کی فضیلت ہے، اس لیے پڑھو تاکہ یہودیوں کو اپنا ماضی یاد رہے. ورنہ اگر خیبر بھلا دیا تو یہودی پھر سر چڑھ جائیں گے. یا علی مباہلہ پڑھو، اس لیے نہ پڑھو کہ یہ پنجتن کی فضیلت کی داستان ہے، اس لیے پڑھو کہ اگر مباہلہ بھلا دیا تو پھر مسیحی سر چڑھ جائیں گے. عیسائیوں کو ان کا ماضی یاد دلاتے رہو. اور اسی طریقے سے علی کی عبادتوں کا ذکر کرو، اس لیے کہ اگر علی کا سجدہ بھلا دو گے تو پھر مسجد کوفہ کی وہ فضیلت کہ جس فضیلت پہ علی نے کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. امامت محور ہدایت ہے. ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم امامت کو پہچانیں. کیا ہے منزل امام؟
پیغمبر اسلام فرماتے ہیں من ماتا ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے، جہالت کی موت نہیں کہا ہے۔ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، پیغمبر اسلام کی اس حدیث کو سب نے لکھا کہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک زمانہ ہوگا کوئی نہ کوئی امام زمانہ ہوگا۔ لہذا ضرورت ہے کہ ہم آج کے اپنے امام کو پہچانیں۔ شب جمعہ معرفت امام کی شب ہے، کل جمعے کا دن ہے، دعائے ندبہ پڑھتے ہیں، یہ امام کی معرفت کا دن ہے۔ اس امام کو پہچانیے جو حجاب غیب میں ہے۔ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اس کی موت جاہلیت کی۔ بی بی سیدہ آواز دے رہی ہیں کہ اگر متحد ہونا چاہتے ہو تو وقت کے امام کو پہچان لو۔ کون ہے امام؟ سارے انتشارات ختم ہو جائیں گے، نہ اب اس کے بعد جمل کی ضرورت پڑے گی، نہ صفین کی ضرورت پڑے گی، نہ نہروان کی ضرورت پڑے گی، نہ کربلا کی ضرورت پڑے گی۔ بس شرط اتنی ہے کہ امام کو پہچان لو، اس لیے کہ محور اتحاد امام ہے، مرکز اتحاد امام ہے۔ آج بھی ساری کائنات منتشر ہے اسی لیے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتی۔ اگر قوم اپنے زمانے کے امام کو پہچان لے تو پھر انتشار ختم ہو جائے گا۔ پہچانے تو امام کو، حجاب غیب میں بیٹھا ہوا امام آج آپ سب کو دعائیں دے رہا۔ دیکھیے شاید وقت زیادہ ہو جائے، مگر دو بات اس سلسلے میں آپ کے سامنے، معرفت امام کے سلسلے میں آپ دیکھیں عزیزان ایمان، کسی انسان کی معرفت، خود امام زمانہ کی بات کیجئے، جیسے ہی تصور امام زمانہ کا آتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، تین تصور ابھر کے آتے ہیں۔ ایک غیبت، دوسرے انتظار، تیسرے ظہور۔ ادھر امام کا تصور آیا، ادھر یہ تینوں مرحلے۔ میں ان باقی دو مرحلوں کی بات نہیں کر پاؤں گا، وقت نہیں ہے، لیکن پہلا مرحلہ ہے غیبت۔ غیبت دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک غیبت شخص، ایک غیبت شخصیت۔ میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے مثال دے دوں، غیبت شخص کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کوئی آپ کا دوست ہے، وہ اس مجلس میں نہیں آیا، یہ ہے غیبت شخص۔ لیکن ابھی اسی مجلس میں کوئی صاحب اٹھیں، روز آ رہے ہیں مجلس میں، سب دیکھ رہے ہیں، وہ اٹھیں اور اٹھ کے کہیں حضرت میں ڈاکٹر ہوں، آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ مولا کے چاہنے والے میں سے کوئی اگر پریشان ہو تو میرا یہ نمبر ہے، مجھ سے کانٹیکٹ کر لیجئے گا، میں اہل بیت سے جزا لینے کے لیے آپ کا علاج کرنا چاہتا ہوں۔ آ تو رہا تھا وہ شخص روز، آپ دیکھ رہے تھے، مگر آپ کو معلوم نہیں تھا، شخص حاضر تھا، شخصیت غائب تھی۔ اس شخصیت کو نہیں پہچانتے تھے کہ
کہ یہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پروفیسر ہے، کیا ہے؟ تو دو طریقے کی غیبت ہوتی ہے، ایک غیبت شخص، ایک غیبت شخصیت۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ امام زمانہ کے لیے ہمیں سوچنا پڑے گا، ہمارے لیے امام زمانہ غیبت شخص ہیں یا غیبت شخصیت؟ اور یہ یاد رکھیے کہ ظہور شخص ہو لیکن ظہور شخصیت نہ ہو تو احترام نہیں ہو سکتا۔ ایک انسان آ جائے، آپ دیکھ رہے ہیں آتے ہوئے، لیکن آپ نہیں پہچانتے، آپ احترام نہیں کریں گے، لیکن یہ پتا چل جائے کہ آنے والا امام تو بہت بلند منزل کی بات ہے۔ اگر یہ پتا چل جائے کہ ہمارے ہاں پارلیمنٹ کا کوئی ممبر ہے، اب دیکھنے میں نگاہیں بدل جاتی ہیں۔ کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ شخصیت کا ظہور تھا۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، اگر ہم نے ظہور شخصیت نہیں کیا تو ظہور شخص کے وقت بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم احترام کر سکیں۔ لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ظہور شخص سے پہلے ہم ظہور شخصیت کریں۔ امام زمانہ کے لیے آیا امام ہمارے لیے غیبت شخص ہے یا غیبت شخصیت؟ تین مرحلے ہیں۔ کسی کے لیے امام غیبت شخص بھی ہیں، غیبت شخصیت بھی، اور کسی کے لیے غیبت شخص ہیں، غیبت شخصیت نہیں ہے، اور کسی کے لیے غیبت شخصیت ہیں جب ظہور کے عالم میں، غیبت شخصیت ہے، غیبت شخص نہیں ہوں گے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ باعرفان ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے امام نہ غیبت شخص ہوتے نہ غیبت شخصیت ہوتے۔ ہونا یہی چاہیے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ امام ظہور کر لے تو پہلے ظہور شخصیت کے لیے مواقع فراہم کیجئے۔ جب ظہور شخصیت ہو جائے گا، معرفت ہو جائے تو امام خود ظاہر ہو جائیں گے۔ بی بی سیدہ اسی امامت کی منزلت کو بتا رہی۔ ہم باغ فدق لینے نہیں گئے، ہم تو گئے تھے عظمت علی بیان کرنے، ہم تو گئے تھے عظمت امامت کو بیان کرنے۔ لیکن عزیزان ایمان، کچھ روایتیں بی بی سیدہ جب دربار میں گئیں، اب میں اور وقت نہیں لے سکتا اس لیے کہ ابھی مصائب پڑھنا۔ جب بی بی سیدہ دربار میں گئیں تو اپنے ساتھ ایک 5 برس کی بچی کو لے کے گئیں۔ پوچھئے سیدہ سے، بی بی اس بچی کو آپ ساتھ کیوں لے جا رہی ہیں؟ فاطمہ آواز دیں گی، میں اسے اسوہ دینے کے لیے ساتھ لے جا رہی ہوں۔ صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ذرا احساس کیجئے۔ سیدہ رسول اسلام کے بعد پہلی مرتبہ دربار گئی۔ رسول اسلام کے بعد پہلی مرتبہ بی بی سیدہ مسجد میں گئی۔ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا۔ میں آپ کو جو کیفیت سیدہ کی ہے اس کا احساس کرانا چاہتا ہوں۔ عزیزو، کچھ دن کسی مسجد میں کوئی نماز پڑھائے،
آپ اس کے پیچھے نماز کے عادی ہو جائیں, خدا نہ خواستہ اس کا انتقال ہو جائے, اس کے بعد آپ مسجد جائیے. اب خیال آتا ہے نا, کبھی اس کو منبر پہ خطبہ دیتے ہوئے دیکھتے تھے, کبھی محراب عبادت میں نماز پڑھاتے ہوئے دیکھتے تھے. اے عزادارو, سیدہ اپنے بابا کے بعد پہلی مرتبہ مسجد میں داخل ہوئی ہے. عجب نہیں سیدہ کی نگاہیں رسول کو تلاش کر رہی ہوں. یہی کیا کم تھا سیدہ کے لیے کہ آج مسجد میں رسول نہیں ہے. لیکن ستم تو یہ ٹوٹا کہ سیدہ اس سے پہلے بھی مسجد میں گئیں, مگر رسول کی شہادت کے بعد بھی مسجد میں گئیں. مگر فرق جانتے ہیں عزادارو کیا ہوا؟ سیدہ جب رسول کی زندگی میں مسجد میں جاتی تھیں تو روایتوں نے لکھا عالم یہ ہوتا تھا کہ رسول کھڑے ہوتے تھے, سیدہ کو بیٹھاتے تھے. مگر سیدہ جب رسول کے بعد گئی ہے, پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے, سیدہ کھڑی ہے. اے بابا, ارے زمانہ بدل گیا. ارے جب میں آتی تھی آپ مجھے بیٹھا کے کھڑے رہتے تھے, مگر اللہ اللہ, ارے آپ کے بعد بیٹی دربار میں آئی ہے. اے بابا, ارے آپ کے دور میں آتی تھی پہلو شکستہ تھے, ارے اس وقت آئی ہوں. جزاکم ربکم. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے. عزادارو, یہ علی کی بیٹی جس نے اپنی ماں کی مصیبتوں کو دیکھا. روایت کہتی ہے کہ جب سیدہ بوجھل قدموں سے اپنے گھر میں واپس آئی ہیں نا, بیٹی نے ماں کو بیٹھایا اور اس کے بعد تشت میں پانی لے کے آئی. سیدہ کے قدموں پہ اتنا ورم آ گیا تھا کہ زینب بی بی سیدہ کے پیر دھو رہی تھی. اے عزادارو, جی چاہتا ہے دستے ادب جوڑ کے کہوں, بی بی سیدہ, ارے زینب موجود تھی, آپ اتنی دیر کھڑی رہی, ارے آپ کے ورم کو زینب نے دور تو کیا, ارے دربار سے واپس آئی تو آپ کو آپ کا گھر مل گیا. مگر اللہ اللہ, ارے زینب شام و کوفہ سے اپنے گھر نہیں بلکہ زندان میں. جزاک اللہ. آپ آمادہ ہو گئے؟ عزادارو, احساس کریں آج علی کے گھر میں قیامت برپا ہے. سیدہ کا جنازہ پڑا ہوا ہے. کچھ یتیم ہیں جو اپنی ماں کے جنازے کے ارد گرد ایک صدا دے رہے ہیں, واہ اماں, واہ اماں, واہ اماں. اے مادر گرامی, گھر سنسان ہو گیا. بہت سے لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے. یہ دعاؤں کا وقت ہے, دعا کر لیجئے گا مریضوں کی شفا کے لیے, رزق و روزی کے لیے, جو دعائیں اولاد کے لیے, پالنے والے جناب محسن کی شہادت کا واسطہ, جو لاولد ہیں انہیں صاحب اولاد کر دے, پالنے والے جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک توفیقات عطا فرما. جب ماں باپ کسی مشکل میں گرفتار ہو جائیں تو بچوں سے دیکھا نہیں جاتا. بچے دعا کرتے ہیں نا, پالنے والے میرے ماں باپ شفا پا جائیں, میرے ماں باپ کی تکلیف دور ہو جائے. اے عزادارو, علی کے یتیم جب سیدہ کو دیکھتے ہوں گے, ایک ہاتھ پسلی پہ ایک ہاتھ عصا کا سہارا لے کے سیدہ گھر کا صحن دو سیدہ گھر کے صحن میں چل رہی ہے. کیا زینب ام کلثوم نے اپنے ننھے ہاتھ بارگاہ خداوندی میں نہ اٹھائے ہوں گے؟ ارے کیا حسین نے دعا نہ کی ہوگی, پالنے والے یا 18 برس کی ضعیفہ
زہرا کو شفا مل گئی، اب زہرا کو تکلیف نہیں ہے، اب زہرا کو مصیبت نہیں ہے، اب زہرا کو پسلی تھام کے نہیں چلنا ہے، مگر ذرا سوچئے تو ارے بچوں کے دل میں کیا گزر گئی. جزاکم ربکم. ہاں آزادارو، آج علی کے گھر سے فاطمہ کا جنازہ اٹھنا ہے. علی نے غسل دے دیا، جنازہ تیار کر لیا، ایک ایک بچوں کو آواز دی، بچوں آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو. عزادارو بڑی قیامت کی روایت ہے، بچوں آؤ آ کے اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو. دے دیجئے حسنین کو ان کی یتیمی کا پرسا، جناب زینب ام کلثوم کو ان کی یتیمی کا پرسا، امام زمانہ کو پرسا دے دیجئے. شب جمعہ ہے نا عزادارو، شب جمعہ ہے نا. شب جمعہ کس کی زیارت ہے؟ امام حسین کی. لیکن عزیزو میرا دل کہتا ہے آج حسین بقی آئے ہوں گے، اس لیے کہ ماں کی وفات کی شہادت کی تاریخ ہے. بچوں آؤ ماں کا آخری دیدار. بچے قریب آئے، زینب نے فریاد کی، ام کلثوم نے آنسو بہایا، لیکن روایتوں نے لکھا کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے پھر ٹھہر گئے. کہنا اماں ایسے نہیں آئیں گے، اماں ایسے نہیں آئیں گے. جب تک بلاتی نہیں تھی اس وقت تک ہم قریب نہیں آتے تھے. اے اماں آج ہمیں کیا اپنی باہوں میں نہ لوگی؟ اے عزادارو روایت کہتی ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے ماں کے قدموں پہ جا کے اپنی آنکھوں کو رگڑنا شروع کیا. حسین مظلوم کھڑے ہو گئے. حسین مظلوم نے 3 جملہ کہا، اماں تیری آنکھوں کی ٹھنڈک آیا ہے. جملہ سن لے عزادارو، پرسا دے لے. پہلا جملہ، 3 جملے کہیں امام حسین نے. پہلا جملہ کہا بندے کفن نہیں ٹوٹے. دوسرا جملہ حسین نے کہا بندے کفن نہیں ٹوٹے. نہ جانے کس کرب و بے چینی کے عالم میں حسین نے تیسرا جملہ کہا کہ سیدہ برداشت نہ کر سکی. عزادارو حسین آئے، کھڑے ہو گئے. اماں تیری آنکھوں کی ٹھنڈک حسین آیا ہے، بندے کفن نہیں ٹوٹے. حسین نے جملہ بدلا، اماں تیرے دل کا چین حسین آیا ہے، بندے کفن نہیں ٹوٹے. ارے زہرا کے یتیم نے ایک مرتبہ غربت کے عالم میں کہا، اماں تیرا غریب حسین پلے کفن ٹوٹ گئے، آ میرے لالا میری چھاتی سے لجا، فاطمہ کو گوارا نہیں ہے. جزاک اللہ عزادارو، جزاک اللہ. اماں تیرا غریب حسین آیا ہے، اماں تیرا غریب حسین آیا ہے، بندے کفن ٹوٹ گیا میرے لال، میری چھاتی سے لگ جا. دستے ادب جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں بی بی سیدہ، ارے آج حسین کی غربت دیکھی نہ گئی. ارے کل کربلا میں کیا ہوگا؟ ارے جب حسین گھوڑے سے گر رہا ہوگا فاطمہ آواز دے گی، ارے اس وقت بھی بالوں کو پھیلائے میں آگے بڑھوں گی، آ میرے لال میری گود میں آ جا. ایک مرتبہ حسین پشت پلٹ سے ارے زہرا کی آغوش میں آئے، شبر آگے بڑھا، ارے زہرا کی نگاہوں کے سامنے انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. بار اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرما. پالنے والے
ہم سب کو بی بی سیدہ کا عزادار شمار کر لے۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے بی بی سیدہ کی مظلومیت کا، پالنے والے جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، پالنے والے جو اسیر ہیں انہیں رہائی عطا فرما۔ بار الہ کچھ پردیسی آئے ہیں بی بی سیدہ کا غم منا رہے ہیں، پالنے والے پردیس میں ان کو حفظ و امان میں رکھنا، پالنے والے ان کی رزق و روزی میں ترقی عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق و روزی عطا فرما، جو مریض ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ پالنے والے ان آنکھوں میں بی بی سیدہ کے غم کے آنسو ہیں، پالنے والے تجھے واسطہ ہے ان اہل بیت کی مظلومیت کا، ان کی آنکھوں کو اس وقت تک بند نہ کرنا جب تک یہ بقی کی زیارت نہ کر لیں۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمیں اہل بیت کے لیے عزت کا سبب قرار دینا، ذلت و رسوائی کا سبب قرار نہ دینا۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، علماء کرام آیات اعظام دین کی خدمت کرنے والے جہاں بھی جس لباس میں بھی ہیں جس مقام پہ بھی ہیں، پالنے والے ان کو صحت و سلامتی عطا فرما، پالنے والے ہمارے ذکر کو قبول کر لے، پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو بھی بیمار ہیں بی بی زہرا کا واسطہ انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ ایک 2 سال کا بچہ ہے محمد رضا، آپریشن کی وجہ سے سخت اذیت میں ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے اس کے لیے دعا کیجیے۔ جو بھی مریض ہیں اہل بیت کے چاہنے والے ان سب کی شفا کے لیے مل جل کے 5 مرتبہ آیے ام یجیب کی تلاوت کیجیے، بی بی زہرا کے صدقے میں دعا کیجیے۔ یہ ہاتھ جو اٹھے ہوئے ہیں پالنے والے، ہمارے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے لیکن ہم جن کا واسطہ دے رہے ہیں، جس بی بی کی فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جس بی بی کے لیے آنسو بہایا ہے پالنے والے، اسی زہرا کا واسطہ ہماری دعاؤں میں تاثیر عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ پالنے والے اہل بیت کا واسطہ جہاں جہاں بھی علی کے چاہنے والے مریض ہیں، پالنے والے انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ ماتم سے پہلے یہ اعلان سماعت فرمائیں کہ مجالس کا سلسلہ سیٹرڈے 5 اپریل تک